اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ چھیانوے آیت پاک النساء کی، جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ پاک ہے، ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ہم نے جہاد کے حوالے سے ذکر کیا گزشتہ خلاصہ قرآن مجید میں۔ آج ہم اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جہاد، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر زندگی کی ہر سانس میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا اور راہ حق پہ قائم رہنا، آپ جو حصہ ڈال سکتے ہیں نیکی اور خیر میں، وہ جہاد ہے آپ کا۔ قتال ایک الگ ایمرجنسی کا کیس ہوتا ہے کہ جس میں ایمرجنسی کے ساتھ یعنی حکم ہوتا ہے کہ اب آپ جنگ کریں اور قتال کریں۔ 96 آیت پاک تک ہم نے جہاد کے حوالے سے بیان کیا۔ اب 97 آیت پاک سے ایک اور حکم ہے جو کہ بہت اہم ہے، وہ ہے ہجرت کا۔ قرآن مجید ہجرت کے موضوع کو بیان کر رہا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ انسان اپنے علاقے کو کیوں چھوڑتا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ کیوں چھوڑتا ہے علاقے کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے معاملات کو اگر وہ چھوڑتا ہے تو کیوں چھوڑتا ہے آخر؟ یعنی یقینی بات ہے کہ وہ اگر چھوڑ رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی ایسے اسباب ہیں، ایسی وجوہات ہیں کہ جو اسے مجبور کر رہی ہیں، ورنہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جانا کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ان گلی کوچوں کو یا اس جگہ کو چھوڑ کے جائے جہاں پہ وہ اپنی زندگی کا کافی حصہ گزار چکا ہے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے فرما رہا ہے کہ بعض لوگ مظلوم ہوں گے، قرآن انہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ ہجرت کر جائیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنی زندگی کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، گھر بار کو بچائیں۔ یعنی وہاں پہ ظالم لوگ ہیں جو آپ کے نظریے کے خلاف ہیں یا آپ کے دین کے خلاف ہیں، تو آپ ہجرت کر جائیں۔ 97 آیت پاک میں یہ بتایا گیا کہ بھئی ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تم نے اپنے دین کو، اپنے گھر بار کو کیوں نہیں بچایا؟ تو جواب میں کہیں گے کہ بھئی ہم بہت کمزور لوگ تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، تم ایک دفعہ نکل کے دیکھتے نا۔ تم نے بھروسہ کیا ہے ان لمیٹڈ اسباب پہ جو کہ اس وقت آپ کے پاس تھے، چونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو پھر کیا کروں گا۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ بھی اللہ کی زمین وسیع ہے، جس نے اس علاقے میں آپ کو اسباب دنیا دیے ہیں، کھانے پینے کے سامان دیے ہیں، سورس دی ہے، جاب دی ہے یا تجارت دی ہے، وہ وہی رب ہے۔ آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے وارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ فتہاجروا فیہا، تمہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی، یعنی تمہاری مجبوری نہیں تھی اور تم نے مجبور خود کو ظاہر کیا، تو تمہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی۔
اس کے بعد قرآن کہتا ہے بعض لوگ واقعتاً مجبور ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے گھر بار کی وجہ سے بے حد مجبور ہوتے ہیں، جس طرح مسلمان مکۃ المکرمہ میں مجبور ہو گئے تھے ہجرت کرنے پر۔ یعنی ایک ہجرت تو رسول اللہ نے مدینہ کی طرف کی تھی، مدینہ منورہ کی طرف، اور ایک ہجرت جو ہے ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، ہجرت حبشہ، جو موجودہ دور میں آپ اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ یعنی ایتھوپیا کی طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی تھی، رسول اللہ نے نہیں کی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدینہ طیبہ کی طرف کی تھی، اور ہجرت حبشہ جو ہے صحابہ نے کی تھی، جو کہ مجبور ہو گئے، لاچار ہو گئے، لوگ ظلم کرنے لگ گئے، اتنے مظالم کرنے لگ گئے کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ظلم پہ آمادہ ہو گئے، جبر پہ آمادہ ہو گئے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ بھئی کہ ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ہجرت کرنے والے کو جو کہ بامقصد ہجرت کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے سہولیات پیدا کرتے ہیں اور زمین کو وسعت دیتے ہیں اس کے لیے۔ یعنی انسان نکلتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس تجربے سے اگر گزرا ہے ہجرت کے، تو اسے پتا ہے کہ اللہ پاک دھیرے دھیرے اس کے لیے سورسز جو ہیں بنا دیتے ہیں، اور زمین جو پہلے بالکل تنگ محسوس ہوتی ہے دھیرے دھیرے وسیع ہوتی جاتی ہے اور خوشگوار ہوتی جاتی ہے، کشادہ ہوتی جاتی ہے۔ اب اس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بات کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہ ہے نماز قصر کو۔ جب آپ ہجرت کرتے ہیں، ہجرت میں جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب سفر میں آپ کو نماز کی ضرورت ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ پھر قصر کر سکتے ہیں۔ اب قصر کیا چیز ہے؟ نماز آپ 4 رکعتیں ہیں تو آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، لیکن سفر کتنا ہو اس میں دراصل مختلف ایک فتویٰ ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ یعنی فتویٰ یہ ہے کہ اگر 48 کلومیٹر تک ہو، 48 میل تک 48 میل تک ہو، تقریباً یہ بن جاتا ہے 77 کلومیٹر تک، تو بھی اگر 77 کلومیٹر سے پہلے ہے تو قصر نہیں کریں گے، اور اگر 77 کلومیٹر کے بعد ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے، لیکن امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے تقریباً 92 کلومیٹر جو ہے آپ نے احتیاطاً جو کہا ہے۔ تو کیونکہ اختلاف اس بات پہ اس طرح ہوتا ہے کہ لفظ بولا جاتا تھا پہلے کہ بھی 3 منزل اگر ہوں، تو 3 منزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 دن مسلسل آپ سفر کریں اپنی سواری پر، 3 دن مسلسل سفر کریں، تو پھر جہاں پہ آپ پہنچیں تو وہ پھر اس کے بعد آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یعنی 3 دن کا آپ کا سفر ہو سواری پر، تو اس کے بعد قصر ہے۔ تو تقریباً احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 92 کلومیٹر تک، اور اگر آپ فتویٰ لینا چاہیں تو 77 کلومیٹر تک جو ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ فتویٰ 48 میل پر ہے، اور جو احتیاط ہے وہ تقریباً 57 میل پہ ہے۔ یعنی میلوں کی صورت میں 48 میل تک فتویٰ ہے، یعنی اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں تو 57 یعنی 57 جسے کہتے ہیں، یعنی وہ ہے، اور 57 کلومیٹر میل جو ہے، اور وہ بن جائے گا تقریباً 92 کلومیٹر۔ تو یہ آپ چاہیں تو دونوں میں سے کسی پر بھی عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ بھی اگر آپ سفر پہ ہوں تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ ہجرت کر رہے ہوں تو بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، آپ جنگ پہ جا رہے ہیں تو بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، آپ تعلیم کے حوالے سے سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی سفر پہ ہیں، بزنس سفر پر ہیں تو بھی آپ قصر کر سکتے ہیں۔
تو اب یہ ہے کہ یہ ہے قصر۔ اب اس زمانے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے تو قرآن مجید نے 2 رکعت پڑھنے کا ایک طریقہ ذکر کیا ہے، چونکہ ہر ایک یہ چاہتا تھا، ہر ایک کا خیال یہ تھا صحابی کا کہ کسی طرح ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو فرمایا گیا کہ آپ 2 رکعتیں ہی پڑھائیں گے، 1 رکعت صحابہ پڑھیں گے، کچھ صحابہ، پھر وہ پہرے کے لیے چلے جائیں گے، جنگ کے موقع پر یہ چیز بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے جو 1 رکعت پڑھیں گے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت مکمل ہو گئی اور ان میں سے ہر ایک کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہر ایک اپنی 1 رکعت جو ہے وہ مکمل کرے گا، یعنی جو پہلی رکعت جس نے پڑھی ہے وہ چلا گیا تھا، اب دوسری رکعت جس نے پڑھی ہے وہ چلا جائے گا، پہلی رکعت والا اپنی دوسری رکعت مکمل کرے گا۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام تھے لہٰذا ان کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، وہ اپنا سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ تھا چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہر ایک صحابی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ نماز ہم پڑھیں۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بھی آپ جو ہیں آپ کسی طرح بھی، یعنی آپ نماز میں ہیں تو بھی آپ حالت جنگ میں اگر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو حالت جنگ میں بھی غافل نہ ہوں دشمن سے کسی طرح بھی، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اچانک آپ پہ حملہ کر دیں۔ تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں، یعنی فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب آپ جنگ کی حالت سے نکل جائیں، امن کی حالت میں ہیں، پھر یقینی بات ہے کہ آپ نے اسی روٹین کے ساتھ امن کی حالت میں آپ نے نماز کی ادائیگی کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کسی حال میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ نماز کو چھوڑا جائے، بلکہ قرآن مجید بار بار فرماتا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ پیدل بھی چل رہے ہیں تو پیدل چلتے ہوئے آپ نماز پڑھیں۔ اب یہ بہت مشکل لگتا ہے انسان کو۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کریں اور ہاتھ باندھ لیں اور چلتے رہیں، ثنا بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، سورت بھی ساتھ ملائیں، اور جھکنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت پھر سجدے میں چلے جائیں یا رکوع میں کھڑے ہو جائیں، یوں نہیں ہے، چلتے ہوئے ہی آپ سمبولائز کریں، یوں سر جھکانا تو یہ آپ کا رکوع ہو جائے گا، تھوڑا سا مزید یوں کر کے پھر چلتے رہیں، بھاگتے رہیں جنگ کے لیے، تو آپ کی نماز اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ نماز اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مجبوری ہے یا لاچاری ہے، بلکہ خدا سے ہر حال میں مربوط رہنے کا وسیلہ ہے، ہر حال میں خدا سے ربط رکھنا ہے۔ بندے نے خدا کا بندہ ہو کے رہنا ہے، ہم جنگ میں ہیں تو بھی خدا کے بندے ہیں، ہم امن میں ہیں تو بھی خدا کے بندے ہیں، ہم ہر حال میں خدا کے بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے رابط میں رہنا ہے، رابطے میں رہنا ہے، تعلق رکھنا ہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا ہے۔ یہ ہے دراصل، آپ دیکھیے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں ہمیں خدا کی تعلق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنگ کی حالت میں تو زیادہ ضرورت ہے۔ کیا سفر کی حالت میں ضرورت نہیں ہے؟ سفر کی حالت میں ہمیں اور ضرورت ہے۔ کیا ہجرت کی حالت میں ضرورت نہیں ہے؟ ہجرت کی حالت میں اور ضرورت ہے۔ کیا طلب علم کے لیے نکل رہے ہیں یا طلب روزگار کے لیے نکل رہے ہیں تو خدا کی حاجت نہیں ہے؟ خدا کی حاجت ہے۔ اصل میں یہ جو تعلق ہے انسان کو، وہ چاہے علم کے لیے نکل رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، روزگار کے لیے نکل رہا ہے،
جب وہ اپنے رب سے ایک رابطے میں رہتا ہے تو یقیناً اس کا قدم ہمیشہ ظلم اور زیادتی سے بچ جاتا ہے، اور اس کا حوصلہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی انسان سفر میں جا رہا ہے اور سفر میں جاتے ہوئے اسے خیال آتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، تو یہ جو خدا سے رابطہ ہے اسے مایوسی میں نہیں گرنے دیتا، اس کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت نہیں پیدا ہونے دیتا، ایک امید برقرار رکھتا ہے۔ خدا سے تعلق جو ہے ہر حال میں اس لیے ضروری ہے کہ انسان مایوسی سے، انسان بے یقینی سے، نا امیدی میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اصل یہ حقیقت ہے۔ ہاں، سر جھکانے کا، زمین پہ سر رکھنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہ ملے تو بھی خدا سے رابطے میں رہنا ضروری ہے، اور رابطے کے لیے اللہ نے نماز کا طریقہ کار رکھا ہے۔ اس کے بعد جو رکوع آتا ہے وہ بڑا اہم ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 105 آیات پاک سے لے کر 115 آیات پاک تک، یعنی اس میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے بڑا اہم ہے، اسے قرآن مجید بھی ذکر کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے خود کو ظاہر کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، شاید ان کا نام بشر تھا، بشیر تھا، طعمہ، اس طرح کے نام تھے ان کے، تو انہوں نے ظاہر کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے چوری کی ایک صحابی کے گھر سے، شاید ان کا نام حضرت رفاعہ کہا جاتا ہے، ان کا نام تھا، صحابی جو تھے۔ اب ان کے گھر سے کھانے پینے کے سامان کو چوری کیا، اور ساتھ ساتھ اس وقت انتہائی قیمتی چیز جو تھی ان حالات کے تناظر میں کہ جب آپ کسی بھی لمحے آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، تو زرہ ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، تیر ہیں، یہ سب سے اہم قیمتی چیز ہے، بلکہ ہر مال سے زیادہ اس وقت قیمتی چیز، جو کہ کسی وقت بھی کفار حملہ کر سکتے تھے، تو سب سے قیمتی چیز یہی تھی۔ اب وہ بظاہر تو مسلمان تھے، انہوں نے چوری کی، اور جب وہ چوری انہوں نے کی تو جو آٹے کی بوری تھی اس کا تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا رہا، تو وہ گرتے 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 اس بندے کے طعمہ کے گھر میں، یعنی قبیلے کا نام ابیریق ہے، بنو ابیریق نام ہے اس کا، یعنی ابیریق تصغیر کے ساتھ جسے کہتے ہیں، تو ابیریق اس کا نام ہے قبیلے کا، تو اس قبیلے کا فرد تھا۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ بھئی میں چوری تو میں نے کی ہے، لیکن اگر الزام میری ذات پہ آتا ہے تو پورے قبیلے کی بے عزتی ہوگی۔ اب اس نے جو ہے وہ سارا سامان پہلے تو وہ گھر میں لایا، پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر تلاشی ہوئی تو میرے گھر سے سامان ملا تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ اس نے وہ سامان اٹھا کے ایک یہودی کے پاس امانتاً رکھوا دیا۔ اب جب تلاشی شروع ہوئی تو لازمی بات ہے کہ یہودی کے گھر سے ملا۔ یہودی نے کہا جی کہ یہ میرا سامان نہیں ہے، یہ تو فلاں شخص نے امانتاً میرے پاس رکھوایا تھا۔ اب یقینی بات ہے کہ کیس جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی چیز پیدا ہو تو مسلمان کے حق میں ہی ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ مجرم نہیں ہے، یہودی مجرم ہے۔ لیکن اس مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ مظلوم جو ہوتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، یعنی وہ کسی مذہب سے تعلق رکھے، کسی دین سے تعلق رکھے، کسی قبیلے سے تعلق رکھے، مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے۔ اب اس نے امانتاً رکھوایا تھا وہ سارا سامان، حالانکہ یہودی نے بالکل کہا کہ یہ میرا سامان نہیں ہے، یہ اس شخص نے میرے پاس رکھوایا ہے۔ وہ منکر ہو گیا، اس نے کہا جی میں نے تو نہیں ہے۔ لیکن جب کھرا تلاش کیا گیا تو چونکہ پہلے بوری وہاں گئی تھی، تو کھرا جب تلاش کیا گیا تو کھرا اسی کے گھر تک ملتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کھوجی اس وقت اور آج بھی تلاش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں، پاؤں کے نشان سے بھی تلاش کر لیتے ہیں، باقی علامات سے بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو
اب یہ تھا کہ حمایت اس طامہ یا جو وہ شخص تھا، غالباً اس کا نام طامہ تھا یا بشیر تھا، دونوں. اب وہ منافق جو ہے دراصل اس نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں، یقینی بات ہے کہ فیصلہ میرے ہی حق میں آئے گا ہر صورت میں. یہودی جو ہے اس کے حق میں تو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہودی اس وقت جو ہے وہ مشرکین مکہ سے ملے ہوئے تھے. مکہ والوں سے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ یہودی ملے ہوئے تھے اور ساز باز کر رہے تھے. اب چاہے اس یہودی نے مکہ والوں سے ساز باز نہ کی ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھی یہودی ہیں، یہ ساز باز کر رہے ہیں، تو ہر شخص پہ تان کیا جاتا ہے. اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت اس سے پہلے کہ فیصلہ اس مسلمان کے حق میں آتا تو قرآن مجید لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ نے فرمایا کہ مجرم یہودی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہے جو خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے. اب وہ بڑا دیوانہ ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میرے پورے قبیلے کو برباد کر دیا ان لوگوں نے. یعنی جب قرآن مجید کی آیات آئیں تو اس نے بجائے اس کے کہ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا اور جھکا دیتا اور کہتا کہ اللہ کا حکم ہے اور صحیح بات آئی ہے، یہ کہنے کی بجائے اس نے کہا کہ یہ تو میرے بنو ابیریق کی بڑی بے عزتی ہے، بڑی توہین ہے. تو وہ بھاگ کے، یعنی فیصلہ تو اس کے خلاف آنا تھا، اس نے چوری کی تھی، تو اس سے پہلے کہ اس کے حوالے سے فیصلہ ہوتا وہ بھاگ کے مکہ المکرمہ چلا گیا. اور اس نے جو چوری کی تھی، چوری اس نے یعنی یوں نہیں کی تھی کہ بھئی اوپر سے کوئی چھلانگ لگا کے اس نے چوری کی تھی، بلکہ اس نے نقب لگائی تھی. نقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوار کو کھود کے اندر سے پیچھے سے وہ دیوار کھود کے اندر کی طرف آیا تھا اور سارا سامان لے کے گیا تھا. اب وہ ہجرت کر کے وہاں چلا گیا، اس نے کہا مرتد ہو گیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور میں اس دین کو نہیں مانتا جس نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بھی فلاں ریاست ہے تو میرے حق میں فیصلہ کرے گی، تو ریاست ہے نہیں تو پھر ریاست کیسی ہوگی؟ بھئی عدلیہ ہے، اگر میرے حق میں فیصلہ آئے گا تو عدلیہ ہے، اگر نہیں آئے گا تو عدلیہ بھی نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ ناپا ہوا تھا کہ بھئی اسلام اس وقت تک اسلام ہے جب تک میرے حق میں فیصلہ کرے گا. تو قرآن مجید اس مقام پہ کہتا ہے کہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یا عدالت کا فیصلہ ہمیشہ مظلوم کے حق میں ہونا چاہیے، چاہے مظلوم مسلمان ہے، چاہے مظلوم یہودی ہے، چاہے مظلوم کرسچن ہے، چاہے مظلوم ہندو ہے، کوئی بھی ہے، ظالم چاہے مومن ہی کیوں نہیں ہے، تب بھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا. تو قرآن مجید اس مقام پہ ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے پورے سچائی کے ساتھ. یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ ایک تو یہ کہ پوری سچائی کے ساتھ آئی ہے، پھر پرپس کیا ہے اس کا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ آپ اس کتاب کے مطابق پورے عدل کے ساتھ فیصلے فرمائیں جو اللہ نے آپ کو انداز سکھایا ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خائنوں کے کبھی بھی، خیانت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے کبھی بھی طرفداری نہ کریں، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی ذات کے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے علاقے کے ہی کیوں نہ ہوں. اگر وہ خیانت کرنے والے ہیں تو جتنے بھی قریبی ہوں قرآن کہتا ہے کہ ان کی حمایت بالکل نہ کریں. واستغفر اللہ، اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں. بلا شبہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر مومن ہے اس نے ظلم کیا ہے تو وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور مظلوم کا حق اسے واپس لوٹا دے تو اللہ اسے بھی اپنے کرم کے سائے میں لے لیں گے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف سے وکالت نہ کیجیے، یختانون انفسہم، جو اپنی ذات میں خیانت کرتے ہیں، یعنی جو مومن ہونا ظاہر کرتے ہیں لیکن اپنے دل کے اندر وہ کفر پالتے ہیں، تو ایسے خیانت کرنے والے لوگوں کی وکالت نہ کیجیے.
پیغمبر کریم سے فرمایا جا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جب آپ کے پاس چند لوگ ہوں اور پورا علاقہ آس پاس کا مدینہ پاک کا سارے خلاف ہوں، تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جنگ کا ماحول تھا، تو ایک ایک بندے کی قیمت تھی، اور وہ تو 3-4 افراد تھے، پورا گھرانہ تھا۔ تو اتنے سارے افراد کے حوالے سے قرآن مجید فرماتا ہے کہ خیانت جو کرے، جو مرضی ہو جائے، اس کی حمایت نہ کرے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، اللہ پاک پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والے اور ایسے شخص کو جو اپنے گناہ پہ اصرار کرتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے شرماتے ہیں، یعنی انہیں یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی بھی عزتی ہو جائے گی، لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے انہیں کوئی شرم نہیں آتی، یعنی انہیں شرم نہیں آتی اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں وہ خدا تعالیٰ کے سامنے خیانت کر رہے ہیں، اللہ سے شرماتے نہیں ہیں، بندوں سے شرماتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے پاس ہے، بندے تو نہیں ہوں گے، کبھی بندے ہوتے ہیں کبھی بندے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ہر لمحے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور صورتحال ان کی یہ ہے کہ وہ آپس میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے مشاورت کرتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے، ویسے ظاہر کرتے ہیں دن میں کہ بھئی بس ہم سارا دن اللہ کی رضا میں ڈوب کے گزارتے ہیں، مگر راتیں ایسے گزارتے ہیں اور ان باتوں میں گزارتے ہیں جن سے رب راضی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور وہ جان لیں اس بات کو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کے دائرے میں ہے، وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے دائرے میں نہیں ہے، دائرہ علم میں نہیں ہے، دائرہ علم میں ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جادلتم عنہم، تم نے وکالت کی ان کی دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، دنیا میں تو انسان حق کو چھپا کے دوسرے کی وکالت کر سکتا ہے، دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، جھوٹا تعاون کر سکتا ہے، اس کی غلط بات کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ فمن یجادل اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون اللہ کی بارگاہ میں وکالت کرے گا جبکہ ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یوم القیامہ امن یکون علیہم وکیلا، کہ یا کون ہے جو ان کے کام کو بنانے والا ہے، یعنی کون ہوگا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں غلط بات کی۔ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط بھی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری ذات کا مسئلہ ہے، یا ہماری زمین کا مسئلہ ہے، یا ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے، یا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں چونکہ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب تو قرآن مجید یہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیسے ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو غلط عمل کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے اپنی ذات پر، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ اللہ کی جانب مغفرت چاہتا ہے تو اللہ پاک کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ نہ اڑے، بلکہ آپ اس کی غلط بات میں سپورٹ کرنے کی بجائے اس سے یہ کہیں کہ میرے بھائی تو غلط ہے، تجھے سیدھی راہ پہ آنا چاہیے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کرم فرمانے والا ہے، تمہیں اعتراف کرنا چاہیے۔ وَمَن یکسب اثما، اور جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے فإنما یکسبہ علی نفسہ، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا وبال اسی کی ذات پہ ہوگا۔ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکیمًا، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ یہ آیت پاک ہم یہاں تک جو ہے بیان کریں گے، اگلی جو آیت پاک ہے ہم خلاصہ قرآن میں اگلی دفعہ اس کا ترجمہ کر دیں گے تاکہ یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ 112
آیت پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، قرآن مجید فرماتا ہے جو کوئی کسی قصور او اسمن یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر اس کے بعد وہ الزام کسی اور پہ دھر دیتا ہے، یعنی غلطی کچھ کرتا ہے، جیسے آپ نے سنا کہ اس نے یہودی پر الزام رکھ دیا کہ بھئی اس نے یہ چوری کی ہے ساری، اور سامان سارا اس نے چرایا، یہودی نے چرایا، میں نے نہیں چرایا۔ قرآن مجید فرماتا ہے جو قصور کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر ایک بے گناہ شخص پہ اس الزام کو دھر دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، صورتحال یہ ہوگی کہ یہ بڑا بہتان ہے، یعنی بہت غلط بات ہے، بہت نامناسب بات ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ شخص ایک تو دنیا میں اس کا وبال اپنی ذات پہ لیے پھرے گا، اور قیامت کے دن اس وبال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یعنی گناہ خود کیا، غلطی خود کی، اور الزام دوسرے کی ذات پہ رکھ دیا۔ تو 112 آیت پاک تک ہم نے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا، لیکن 115 یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، 115 آیت پاک تک یہی واقعہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے اگلے خلاصہ قرآن مجید میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔